بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی معروف ساتھیوں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے اپنی حقیر معاشرتی حیثیت کے باوجود بے انتہا عزت و شہرت کمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طاقت کا مرکز ان کا اپنا ایمان پر پختہ یقین تھا، جس نے انہیں اپنے ظالم آقا کے ظلم ہنسی خوشی سہنے کا عادی بنا دیا۔ آخر کار وہ آزاد ہو گئے اور ان کا آقا ذلت و رسوائی کی موت مرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچانے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کے سفر کے ساتھی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بہت سی ہستیوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ ایک وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت غلام خانوں میں چپکے سے پہنچے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹری کی دیوار میں ایک سوراخ کے ذریعے انہیں احتیاط اور آہستگی سے آواز دی، بلال بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہچان گئے۔ وہ ان کی اتنی رات گئے غیر متوقع آمد پر بہت حیران ہوئے اور کوئی جواب دینے سے پہلے سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت ان کے گھر آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انتظار کی یہ گھڑیاں نہایت اہم اور مشکل تھیں۔ اگر کوئی ان کو اتنی رات گئے غلام خانوں کے نزدیک دیکھ لیتا تو وہ اسے وہاں اپنی موجودگی کا کیا جواز دیکھ سکتے تھے۔ بالآخر کچھ ہی دیر بعد ان کو دبا دبا سا شور سنائی دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کوٹری کا دروازہ کھول کر ان کو گھر کے اندر آنے کی دعوت دیتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا، ابوبکر کیا بات ہے؟ میں تمہارے لیے ایک نہایت اہم مگر اچھی خبر لایا ہوں۔ کیا تم صبح تک انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں بلال، میں تمہیں یہ بات تمہارے آقا کی موجودگی میں نہیں بتا سکتا تھا اور یہ بات اس کے کانوں تک پہنچنی بھی نہیں چاہیے۔ بات کیا ہے؟ نبی کا ظہور ہو گیا ہے۔ نبی؟ ہاں بلال، وہ کون ہے؟ عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کیسے ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے ابوبکر، مجھے اللہ رب العزت نے مومنوں کو خوشخبری دینے اور مشرکوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں اپنے بزرگ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تکمیل کے لیے نبی مقرر کیا گیا ہوں۔ میں نے جواب میں کہا، میں جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے اور نہایت ایماندار، رحم دل اور باکردار شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس عظیم کام کے لیے موزوں ترین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے اور مجھے اپنی بیعت کرنے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے اپنی زندگی کو اس کار خیر کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، آپ نے اتنی جلدی ان کا یقین کر لیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بالکل بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت، شہرت اور یا پھر دولت کے خواہش مند ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں بلال، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے پناہ دولت کی وجہ سے کوئی تنگی نہیں، اور جہاں تک شہرت کا سوال ہے انہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا قریش سے منسلک ہونا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے احکامات کیا ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے جان بتوں سے بیزاری اور علیحدگی کی دعوت دیتے ہیں، صرف اللہ واحد کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں، جس نے یہ دلکش آسمان، چمکتے ستارے، روشن سورج، پرنور چاند، تیرتے ہوئے بادل، وسیع صحرا، پانی، باغات، سمندر، دریا اور تازہ ہوا جیسی نعمتیں تخلیق کی۔ بلال میرے دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں غلام اور آقا میں کوئی فرق نہیں، وہ ان دونوں کا درجہ اللہ کے نزدیک برابر بتاتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نیک اعمال انسان کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں۔ انسان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں اور نہ ہی اس تک پہنچنے کے لیے کسی درمیانی رابطے یا واسطے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں اور بالخصوص رشتہ داروں اور غریبوں سے رحم دلی اور باہمی پیار، محبت اور نرمی سے پیش آنے کا سبق دیتے ہیں اور نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاپرواہی برتنے اور خوار بچوں کو قتل کرنے سے منع کرتے ہیں۔ پیارے بلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس دنیا میں خوشی اور آخرت میں جزا کا پیغام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر جھکا کر ان کی گفتگو پر غور کرتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا، بلال، اس نئے دین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابوبکر، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میرا تو خیال تھا یہ پیغام حق سن کر تم اتنے ہی خوش ہوگے جتنا کہ میں ہوا ہوں، اور یا شاید مجھ سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ دین مساوات کا حامی ہے اور اللہ رب العزت کی نظر میں غلام اور آقا سب برابر ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس بلال کی ذہانت کا میں قائل ہوں وہ کہے کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں قریش کی فضول عقیدے کی یا ان کی لاتعداد جھوٹے خداؤں کی ستا رہی ہے؟ کیا تم اللہ کے مقابلے میں ان پتھر کے بے جان بتوں کی پرستش کی ترجیح دے رہے ہو جو دوسروں کا کیا اپنا بھی کچھ نہیں سنوار سکتے؟ یاد رکھو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، قادر مطلق ہے اور ناظر ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے سب محتاج ہیں۔ وہ پیدا کرنے والا ہے اور موت دینے والا ہے۔ پھر اس پیغام میں کیا پیچیدگی ہے؟ کیا یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ نہیں ابو بکر، نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقابلہ قریش کے جھوٹے دین کے ساتھ نہیں کر رہا۔ شام سے واپس آنے کے بعد میرے دل میں ان کے خداؤں کے لیے کوئی عزت نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود دین کو راتوں رات بدل لینا، چاہے وہ بہتر ہی کیوں نہ ہو، بہت مشکل کام ہے۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اگر یہ قبیلہ قریش کا کوئی آدمی کہتا تو بعد میں وزن بھی ہوتا، کیونکہ اہل قریش اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملے ہوئے دین کو بدل کر اپنی عزت نفس کو مجروح کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن تمہارے لیے ان بتوں کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تمہارے بزرگوں سے تو وابستہ نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدر توقف سے فیصلہ کن انداز میں کہا، مجھے اب ان خداؤں کی پرواہ نہیں، میری طرف سے یہ سب بے شک تباہ کر دیے جائیں۔ پھر یہ ہچکچاہٹ کیوں؟ بلال، کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے لیے سوچا، پھر انہوں نے بغیر کسی مزید ہچکچاہٹ کے یقین کامل سے بھرپور ٹھوس آواز میں اس کلمے کو دہرایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کی سانس لی۔ خوش ہو کر انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چھوما اور ان سے رخصت ہوتے ہوئے کہا، میں کل شام کو تمہارا گھر پر انتظار کروں گا، پھر ہم اکٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے تاکہ تم ان کی بیعت کر لو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہاں اپنی سوچوں میں گم ساکھ کھڑے رہے۔ وہ اس بابرکت کلمے کی رحمتوں پر دل و جان سے غور کر رہے تھے جو انہوں نے ابھی اپنایا تھا۔ وہ اس کے ذریعے اپنے دل کو منور، ذہن کو مشرکانہ خیالات سے پاک اور اپنی غلامانہ حیثیت کے درجے کو مستحکم کر رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا جیسے وہ دوبارہ پیدا ہوئے ہوں، اور اس مرتبہ وہ سب انسانوں کی برابری کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے غلام ہوں۔ یہی غور و فکر کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ چل کر اپنے بستر پر واپس جا پہنچے۔ ان کے ذہن میں گزرا ہوا زمانہ گردش کر رہا تھا، جو بتوں کی عبادت، معاشرے میں پھیلی برائیوں، انسانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک، ان کے آقا کا ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر بھی ان کی خدمت کا اعتراف نہ کرنے والے رویے پر مشتمل تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب وعدہ رات کی تاریکی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور وہاں سے دونوں احتیاط برتتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔